الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ساتھیوں، تجوید کے مختصر کورس کا یہ تیسرا لیکچر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے دو لیکچر اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ اب ہم تیسرے لیکچر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو دوسرے لیکچر میں ہم نے کچھ اصطلاحات ذکر کیے تھے، اب چند مزید اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ ان اصطلاحات میں سے ایک ہے حافظ لسان، جو کہ مخارج میں یہ استعمال ہوگا۔ تو حافظ لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں سے لگتا ہے، یعنی زبان کا وہ حصہ جو 5 داڑھوں سے لگتا ہے، اس حصہ زبان کے اس حصے کو حافظ لسان کہتے ہیں، کیونکہ لسان کہتے ہیں زبان کو، حافظ لسان یعنی زبان کا حافظ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں یہ 5 داڑھ، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائیں بائیں ایک طرف 5 دانت داڑھ کے ہوتے ہیں، تو یہ 1 2 3 4 اور یہ 5۔ تو ان 5 داڑھوں کے مقابلے میں زبان کا جو حصہ آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ لسان کہتے ہیں۔ تو گوئے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا حصہ ہے، ان کو حافظ لسان کہتے ہیں۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کا اوپر والا اندرونی حصہ۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ناک ہے، ناک۔ اس ناک میں یہ والا جو کلر ہے، تو اس اندرونی حصے کو خیشوم کہتے ہیں۔ ناک میں جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، اس اندرونی حصے کو خیشوم کہتے ہیں۔ ادنائے حافہ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ لسان تو ہم نے جان لیا، ادنائے حافہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حافہ کا وہ اگلا حصہ جو ضواحک سے لگے، یعنی جو حصہ زبان کا وہ حصہ جو ضواحک سے لگے، اس کو ادنائے حافہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دانت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ضاحک ہے، لہٰذا ضاحک سے زبان کا جو حصہ لگے، اس حصے کو ادنائے حافہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ حصہ ضاحک کے ساتھ لگ رہا ہے، لہٰذا زبان کے اس حصے کو ادنائے حافہ کہتے ہیں۔ طرف لسان کس کو کہتے ہیں؟ حافہ کے علاوہ زبان کا وہ حصہ جو 12 دانتوں یعنی ثنایا، ربائی، انیاب سے لگے۔ طرف زبان کس کو کہتے ہیں؟ حافے کے علاوہ جو باقی ماندہ زبان کا حصہ ہے، اس کو طرف لسان کہتے ہیں۔ اس کو لسان یعنی زبان کی طرف کہتے ہیں، جو ثنایا، ربائی اور انیاب کے سامنے آئے۔ جیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر زبان کی ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں، اس کو شاید آپ سمجھ بھی سکو گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، چونکہ یہ والا حصہ سامنے والے جو دانت ہے ان کے ساتھ لگتا ہے، لہٰذا اس حصہ کو حافظ لسان کہتے ہیں۔ اور یہاں سے لے کر یہاں تک دانت کا یہ حصہ ثنایا، ربائی، انیاب دانتوں سے لگتا ہے، لہٰذا ان کو طرف لسان کہتے ہیں۔ زبان کی نوک، اس کو رأس لسان بھی کہتے ہیں۔ تو زبان کی نوک کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا وہ حصہ جو ثنایا سے لگے، زبان کا وہ حصہ جو ثنایا سے لگے۔ تصویر میں آپ دیکھ لیں، ثنایا، یہاں ثنایا ہوتا ہے نا، یہ دانتوں کی ایک لڑی ہے، تو ان میں جو سامنے والے دانت ہیں، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا کے بالکل سامنے زبان کا جو حصہ ہے، اس کو رأس لسان یعنی زبان کی نوک کہتے ہیں، لہٰذا اس کو زبان کی نوک کہا جاتا ہے۔
لحاظ کس کو کہتے ہیں؟ حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصہ، یعنی حلق کی طرف تالو کا بالکل جو آخری حصہ ہے وہاں پہ ایک نرم سا حصہ ہوتا ہے جس کو اردو میں کوا کہتے ہیں. یہاں یہ لفظ غلط لکھا ہے کوا، جس کو اردو میں کوا کہتے ہیں. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ زبان ہے، زبان کا بالکل آخری، اور یہ جو حلق ہے حلق کی طرف تالو کا بالکل آخری حصہ، یہاں پہ یہ جو نرم چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو کوا کہا جاتا ہے. اطباق شفتین کس کو کہتے ہیں؟ اطباق شفتین، اطباق کا معنی ہے بند کرنا، شفتین کا معنی ہے دو ہونٹ، تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ دونوں ہونٹوں کو بند کرنا، دونوں ہونٹوں کو بند کرنا. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اور نیچے والے دونوں ہونٹ آپس کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں، بالکل بند ہے. اس کو کہتے ہیں اطباق شفتین. انضمام شفتین کس کو کہتے ہیں؟ انضمام کا معنی ہے گول کرنا، اور شفتین کا معنی ہے دو ہونٹ، لہذا اس کا مطلب ہو گیا دونوں ہونٹوں کو گول کرنا، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ، ان دونوں کو بالکل گول کیا ہے، تو ہونٹوں کی اس گولائی کو انضمام شفتین کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں حلق کے 3 حصوں کی طرف. ایک حصہ ہے ادنائے حلق. ادنائے حلق منہ کے قریب گلے کا اوپر والا حصہ، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف قریب ہو، اس کو ادنائے حلق کہتے ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حلق ہے جس کو اردو میں گلا کہتے ہیں. تو اس کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف قریب ہو اس کو ادنائے حلق کہتے ہیں. ادنا اس لیے، ادنا کا معنی ہے کم، بالکل قریب، چونکہ یہ بھی منہ کی طرف قریب ہے اس لیے اس کو ادنائے حلق کہتے ہیں. دوسرا ہے وسط حلق. تو گلے کے درمیانی حصے کو وسط حلق کہتے ہیں. یہ اوپر والا حصہ ہو گیا، یہ نیچے والا، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے اس کو وسط حلق کہتے ہیں، کیونکہ وسط کا معنی ہے درمیان اور حلق کا معنی ہے گلا. تو مطلب یہ کہ گلے کا درمیانی حصہ. اور آخری حصہ ہے اقصائے حلق. سینے کے قریب گلے کا آخری حصہ، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہو اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں، کیونکہ اقصا کا معنی ہے انتہا، چونکہ یہ منہ سے بالکل آخری انتہا پر واقع ہے اس لیے حلق کے اس حصے کو اقصائے حلق کہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.